السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 88۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور سے ضرور کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہے، بہت ساری باتیں بہت نالجبل ہے۔ ناول ریئلی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت سمجھداری والا ناول ہے۔ رائٹر نے بڑی فرصت سے اس ناول کو لکھا ہوا ہے، کافی بڑا ہے بٹ ہاں ناول بہت اچھا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو تو پورا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہفتے میں 3 اس کے ایپیسوڈز آ رہے ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ تو انجوائے کریں، ایپیسوڈز کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلیں اس ناول کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے گلی میں کھڑی تھی، سفید شرٹ پر پلازو فلیپر میں ملبوس تھی۔ عقب میں تحلیل کھڑی تھی۔ رجب نے گھر کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کا تعاقب کرنے لگی۔ خائف تحلیل آگے چلی آئی۔ وہ حاجہ سے کہنے لگی، ملکہ باجی۔ وہ رکی، رجب بھی رکا۔ حاجہ نے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں ہر کسی کو متاثر کرنا ہے تو تم مضبوط نہیں بن سکتی، جاؤ جا کر آئس کریم بیچو۔ رجب کو ہنسی آئی، وہ خفا ہوئی۔ میں کھانا زیادہ پسند کروں گی۔ آئس کریم کے ذکر پر اسے پرانے دن یاد آئے۔ کبھی میں اٹلی میں شام گزارنے اور جیلا تو کھانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اٹلی؟ رجب نے اسے دیکھا۔ تحلیل نے اسے بتایا، اٹلی آئس کریم کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کا آغاز تو چین سے ہوا تھا۔ تاریخ کا تذکرہ تو اس لڑکے کی شناختی علامت تھی۔ کیا محسوس کرتی ہے آپ؟ کی جو خالی خالی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا محسوس کرتی ہوں؟ وہ سوچنے لگی، جیسے دل ٹوٹنے کی آواز ہے، پر وہ ہر کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ دھیرے دھیرے اس صدی کے لوگ اس سے بہرے ہو رہے ہیں، شاید تبھی ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چند لمحے ٹھہری۔ ہر وقت یہ سوچتی ہوں محبت کیا ہے اور ہوس کیا ہے۔ ڈاکٹر پوری توجہ سے اس کی سن رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جو محبت کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے آپ کو زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے، نہ کہ آپ کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر نے سادگی سے پوچھا۔ ہماری ذات اور ہمارے وجود کا فرق ہے۔ تصور کریں تو روح کانپ جائے گی۔ کاغذ پلٹنے کی آواز پر کی جو نے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ دوا سے زیادہ آپ نے اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہے، ہر چیز کو وقت پر کرنا ہے اور ہر چیز کو حد میں کرنا ہے۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ لت ہے۔ انہوں نے قلم بند کیا اور اسے دیکھا۔ زیادہ سوچیے گا مت، زیادہ سوچنے سے تناؤ مزید بڑھتا ہے۔ جب آپ کو تناؤ ہو، خیالات ستائے تو اپنا دھیان بھٹکائیے۔ آپ جتنا خود کو مصروف رکھ سکتی ہے اتنا مصروف رکھے۔ یہ بہت مشکل ہوگا، آپ کو بار بار وسوسے آئیں گے، مگر آپ کو ہار نہیں ماننی۔ آپ کو خود کو بار بار پش کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ وقت لگے گا، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پر وہ پر امیدی سے کہتے ہوئے اس کی ہمت باندھ رہی تھی، مگر کی جو سر جھکا کر منجمد بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، شاید اب ہر تھراپی مجھ پر بے اثر ہے۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ نصیحتیں اور ہدایتیں سب کر سکتے ہیں، مگر اثر کسی کسی کی بات پر ہی ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سیاہ بوٹوں سے قدم اٹھا رہے تھے۔ شاز اور عبدالتواب سر پر فیڈورا ہیٹ پہنے چل رہے تھے، آنکھوں پر چشمے اور سیاہ لانگ پینٹ کوٹ میں ملبوس۔ قریب سے اس کے ایک آدمی گزرا۔ اس نے بند مٹھی اوپر کی تو اسے اس کے ہاتھ پر اسے سانپ کا نشان دکھا۔ شاز نے اس کی پہنی ہوئی شرٹ پر نمبر 10 کا نشان دیکھا۔ وہ کتب خانے کے قریب چلے آ رہے تھے۔ عبدالتواب نے اس سے پوچھا، اگر ہم پکڑے گئے تو ہم کہیں گے؟ شاز نے دور سے 10 نمبر صف دیکھی۔ ہمیں یہاں بحرینیوں نے اللیگل رکھا ہے، ہمیں ویزے کا جھانسا دے کر یہاں بلایا، جو کہ وزٹ تھا۔ اور عرب ممالک میں یہ بہت عام ہو رہا ہے۔ اور وہ بحرینی کون ہوگا؟ وہ 10 نمبر صف کے قریب آیا۔ کوئی بھی جس کی ان دنوں موت ہوئی ہے۔ ابھی وہ اندر داخل ہوا۔ اسے بک شیلف کی پہلی کتاب میں باہر سے نظر آتی ہوئی پرچی دکھائی دی۔ اس نے اس کے قریب جاتے کتاب پکڑی اور اس کا سر ورق دیکھتے ہوئے کاغذ انگلی میں لپیٹ لیا۔ وہ اس پرچی کو انگلی میں پھنسائے کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ عبدالتواب اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہمارا ٹارگٹ وزیر داخلہ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنا کیوں ہے؟ کیا یہ کافی عجیب نہیں؟ ہم اندر کے افسروں سے بھی تو ڈیلنگ کر سکتے تھے۔ کیا یہ کام خطرناک نہیں؟ شاز نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ سادگی سے کہنے لگا، اگر ڈیلنگ
چھوٹے پیمانے پر ہوتی تو یہ آسان تھا، پر یہاں اربوں اور خربوں کا معاملہ ہے۔ وہ آگے چلا آیا۔ شاز نے نظر گھما کر خالی کتب خانے کو دیکھا۔ اور ہم اس سے سیٹلمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آئندہ آنے والی جی سی سی سیکرٹری جنرل کی کرسی کی خواہش رکھتا ہے۔ عبدالتواب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی اس میں وقت ہے۔ جواباً شاز کہنے لگا، ابھی وقت ہے، پر ایک سیاستدان کی الیکشن کیمپین الیکشن جیتنے کے اگلے روز سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں سیاستدانوں کے وعدوں کو وعدہ نہیں دعویٰ کہتا ہوں۔ ان کے وعدے تب وعدے ہوتے ہیں جب وہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور اسے کریڈیبل اس کی زبان بناتی ہے، لیکن میں سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ان کی زبان کو نہیں بلکہ ان کے دعووں کو پورا کرنے والے اعمال اور افعال کو کہتا ہوں۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے، اس لیے آپ کو پوری گلف کو قائل کرنا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔ شاز کی نگاہ گھوم کر اس پر آئی۔ تمہیں کس نے کہا میں سارے گلف کو قائل کروں گا؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے یا اتنے ذرائع ہیں؟ میں اسے مجبور کروں گا اور اتنا مجبور کروں گا کہ اسے ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی۔ متجسس ہوا، وہ کیسے؟ چند لمحے اس نے اسے دیکھا اور ایک دم بولا، اسکینڈل، اور وہ چونک کر رہ گیا۔ وہ سرخ اسٹیلیٹو ہیل سے ٹک ٹک کی آواز پھیلاتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ سرخ سفید پولکا ڈاٹ کی کاٹن فراک میں ملبوس تھی، آنکھوں پر سیاہ ریٹرو چشمہ لگایا ہوا، بالوں کی بیک کی کامبنگ کی ہوئی اور اس پر ربن بینڈ لگا ہوا تھا۔ ساتھ زہرا رائل بلو شفون کی وینیلا پھولوں کی پرنٹ والی لمبی سی فراک میں ملبوس تھی۔ وہ اس مغربی فراک میں ہچکچاتے ہوئے ہاجرہ سے کہہ رہی تھی، یہ تم نے مجھے کیا پہنا دیا ہے؟ اس نے اسے دیکھا۔ ہم پارلر والیاں ہیں، اس لیے ہمیں اپنی امیج برقرار رکھنی ہے۔ وہ گیٹ سے اندر آئی۔ سونی پارلر کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز پر پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہاجرہ تھوڑا پلٹی۔ سامنے سے ایک دوشیزہ چلی آ رہی تھی۔ وہ چہک کر بولی، خوش آمدید میڈم۔ زہرا نے باہر کی جانب جھانکا۔ باہر دو دراز ہٹے کٹے آدمی پہرا دے رہے تھے۔ زہرا نے پردہ پیچھے کیا۔ وہ دوشیزہ موڈ سے کرسی پر بیٹھی۔ کیسا میک اپ کروانا چاہیں گی آپ؟ اس نے بیزاری سے کہا، جیسا مرضی کر دو۔ وہ اس کی جانب جھکی، میں تمہاری۔ وہ اس کی غیر رسمی انداز پر چونکی، منگنی توڑوانے میں مدد کر سکتی ہوں۔ دوشیزہ سانس نہیں لے سکی۔ کیا مطلب؟ زہرا گھوم کر ان کی جانب چلی آئی۔ مطلب یہ۔ اس نے اس کے عقب میں کھڑے شیشے سے اسے دیکھا۔ ہاجرہ نے بتایا، تھیلما اینڈ لوئس انگریزی مووی کا حوالہ۔ وہ کیس میرے چارج میں ہے۔ ہاجرہ سیدھی کھڑی ہوئی، اور میں تمہاری معشوق کی وکیل۔ وہ تاثر نہیں دے سکی۔ زہرا گھوم کر اس کے سامنے چلی آئی۔ اگر مجھے اس کا عذر مل جائے، I will lift the charges۔ وہ تیزی سے بولی، میں اس کے ساتھ تھی۔ اوہ اچھا۔ ہاجرہ محفوظ ہوئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہم شادی کرنے والے تھے۔ اس کا دوست ہمارا وکیل تھا، یعنی مقتول۔ زہرا کا بھاؤ اٹھا۔ الیشبا میری بہت اچھی دوست تھی۔ واو۔ ہاجرہ کو مزہ آیا۔ میرے والد کے خلاف کیس میں اس کے بابا جج تھے۔ مائی۔ ہاجرہ نے چہرہ تھام لیا۔ زہرا بغور اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے والد میرے والد کو اکثر دھمکایا کرتے تھے، تب ہی سے ہمارا اور ان کا اختلاف ہو گیا، لیکن الیشبا اور میں اب بھی دوست تھے۔ اس کے شوہر کے قتل کے بعد میری شادی ملتوی ہو گئی۔ میرے بابا میری شادی ذوالفقار کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین سے کروانا چاہتے تھے۔ ہاجرہ نے طنزیہ پوچھا، یہ شادی ہے کہ شیئرز سیٹلمنٹ؟ اچھا پھر؟ زہرا اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا اور بولی، اور پھر کیا ہوا؟ پروسیکیوٹروں کا تذکیہ کلام۔ زہرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ بتانے لگی، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں راتوں رات گھر سے نکل جاؤں۔ ہاجرہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ امیزنگ۔ جانے سے قبل میں الیشبا سے ملی تھی۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا اس نے خودکشی کر لی۔ وہ تو کہتی تھی۔ وہ یاد کرنے لگی، خودکشی کرنا حرام ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کو تناؤ سے نکالنا بے حد کٹھن۔ جب ایک انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ خوشی سے نہیں کرتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں خودکشی کرنا حرام ہے۔ جس نے نشہ نہیں کیا اس کے لیے نشہ ترک کرنے کی بات کرنا آسان ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے اندرونی سطح پر لوگ کس قسم کے ذہنی تناؤ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے ہم انہیں واعظ کرنے لگتے ہیں۔
ہمیں ایسے لوگوں کی طرف نصیحتیں نہیں کرنی بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ زہرا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور پوچھا، آپ اس کے گھر اس سے ملنے کتنے بجے گئی تھی؟ وہ آنسو سے بتانے لگی، رات 3 بجے۔ حاجرہ نے تالی بجائی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ موت 4 سے 5 کے درمیان ہوئی۔ کیس حل۔ 1 منٹ۔ زہرا نے اسے انگلی دکھائی۔ وہ اس دوشیزہ سے کہنے لگی، اپنی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حاجرہ نے بھویں تان لی۔ زہرا نے سادگی سے اسے دیکھا۔ یہ ملزم کی معشوقہ ہے، اس کے لیے گھر چھوڑ سکتی ہے تو کیا عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتی؟ اس دوشیزہ نے اسے بتایا، ہاں میرا کیمرہ ہے، ہم نے یہاں شہر سے نکلتے ہوئے تصاویریں بنائی تھی۔ اور تم واپس کیوں آئی؟ حاجرہ نے بیزاریت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ شادی سے پہلے ہی مجھے خبر موصول ہوئی، میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اوہ! حاجرہ اور زہرا نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری وجہ سے میرے بابا اور اس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور شاید میرے بابا اسے پھنسانا چاہتے تھے۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لے کر اس سے پوچھا، کیا تم ہمیں اپنے کیمرے کی ریل دے سکتی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ حاجرہ نے تشکر کہا، شکریہ۔ ایک دم خیال پر اس نے پوچھا، کیا تم کسی سردار کو جانتی ہو؟ یہ سنتے وہ چونکی، کچھ ایسا جو تمہارے والد اور اس کے درمیان ہو؟ زہرا نے حیرت سے حاجرہ کو دیکھا۔ سردار؟ بزرگ؟ ذہن میں بزرگ کی جھلکی آئی۔ ہاں وہی، وہ بتاتے ہوئے رکی، لیکن مجھے تمہیں یہ بتا کر کیا ملے گا؟ زہرا کو ہنسی آئی۔ حاجرہ نے ضبط سے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے، تمہیں میرے بابا کو اس کے لیے قائل کرنا ہوگا۔ میں بیرسٹر ہوں، کوئی میچ میکر نہیں۔ اس نے تائید کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہی بات ہے، تمہیں میچ میکنگ کے علاوہ اسے اس کی جگہ واپس دلانی ہے۔ واو! اب کی مرتبہ زہرا نے طنز کیا تھا۔ حاجرہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، سب نے سر ہلایا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہو جائے گا، اب تم مجھے بتاؤ۔ اس نے لب کھولے۔ بیورو دی ایکسچینج، کرنسی کو تبدیل کرنے کا عمل جس میں کرپشن عام ہوتی ہے۔ زہرا کی آنکھیں کھلیں۔ میں نے بہت پہلے اسے اپنے والد سے اس بزنس کے متعلق بات کرتے سنا تھا، باقی مجھے یاد نہیں۔ حاجرہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ تھینک یو۔ وہ تیزی سے باہر جانے لگی۔ اس نے مکہ اوپر کی جانب کیا۔ گاڈ! منی لانڈرنگ کیس۔ حاجرہ فرنٹ سیٹ پر زہرا کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ شیئر ہولڈرز کا کچھ نہیں جائے گا، یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے۔ کمپنیز میں انسپیکشن ٹیم جائے گی اور انہیں پکڑے گی جہاں سے ڈرگ سپلائی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کنگ فشر کی جانب۔ کنگ فشر کمپنی کا سردار، اونر، شیئر ہولڈرز بھی تھا اور انویسٹر بھی، اس لیے وہ کمپنی نقصان میں جا رہی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے اس کمپنی کا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ان کی ڈیل بھی کراؤں گی اور ڈیل تڑواؤں گی بھی۔ زہرا نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے تو جی صاحب کی کمپنی کا کیس لیا تھا، ان کے خلاف میرے پاس ثبوت ہے اور سیٹلمنٹ کے لیے بھی ایک کلائنٹ ہے۔ اسے میراوانی کے چیک باؤنس کیس کا خیال آیا۔ میں کنگ فشر کے لیے اس کے والد سے سیٹل کروں گی، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گی، لیکن سردار کا پیسہ لانڈر کرنے کا ہر طریقہ بند کرواؤں گی۔ لیکن یہ کیسے کرو گی تم؟ زہرا نے ایک دم پوچھا۔ سیٹلمنٹ؟ اس کیس میں شاز میرے مخالف تھا، ہماری بحث ہوئی تھی۔ واو ریئلی؟ زہرا جیسے سب بھول گئی۔ اس نے سیٹ سے ٹیک ہٹائی اور خوشگواریت سے پوچھنے لگی، کیسے؟ حاجرہ کو برا لگا تھا۔ اگر شاز اور میری صلح نہ ہوتی تو میں نے سوچا تھا میں مدعی پر ہراسمنٹ اور فارجری کا مقدمہ کرواؤں گی۔ یہ سنتے زہرا کے کان سرخ ہو گئے۔ گاڈ دس ڈیفینس لائر! حاجرہ نے دھیرے سے کان کو مسلا۔ زہرا کہنے لگی، اور کیا شاز کو پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ تم یہ سب کرو گی؟ یہ سوچتے ہوئے زہرا کو مزہ آیا تھا۔ حاجرہ کو بے اختیار اپنی اور شاز کی ان کے گھر میں ہونے والی بحث یاد آنے لگی۔ شاز دیکھو سیٹلمنٹ کرتے ہیں، نہیں تو میں اس پر ہراسمنٹ کا الزام بھی لگوا سکتی ہوں۔ تم سے یہی امید تھی مجھے۔ وہ دستخط میں غلطی ہے۔ میمو تو دیکھ تو لیا ہوگا تم نے۔ لبوں پر بڑی دیر بعد مسکراہٹ اتری، اور اس دن ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ تو جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، اس پر تو فراڈ کی بھی دفعہ لگ سکتی ہے اور پھر بنے گا یہ کرمنل کیس۔ اس نے نگاہیں پھیر کر کسی خیال سے پوچھا، تم سلمان گوندل کے متعلق کتنا جانتی ہو؟ زہرا نے مغرورانہ انداز میں کہا، یہ پوچھو کیا نہیں جانتی؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر بتانے لگی۔ اس کے والد کی کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ شیئر ہولڈرز کے ووٹ خرید رہا تھا، کچھ راز بھی جانتا تھا۔ اس کے مرڈر کے متعلق ساری معلومات میرے پاس ہے، لیکن میں نے سلمان کے قریب ہونے کے لیے چارجز لفٹ کر دیے تھے۔ حاجرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پوچھنے لگی، تو اس میں غلط کیا ہے؟
سیاسی ووٹ خریدنا کرپشن ہے، کاروباری میں تو کرپشن نہیں۔ ایکسکیوز می، زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ووٹ خریدنے کا معاہدہ کمپنی کے اسٹیٹس کی ناجائز ترکیب دیتا ہے۔ اس سے بورڈ انٹرنچمنٹ ہوتی ہے اور یہ ٹیک اوور کے معاملے میں بھی درست نہیں، اس لیے اسے کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حاجہ نے رخ موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، وہ کرنسی والا معاملہ تم بھول جاؤ۔ اس نے کھنکیوں سے زہرا کو دیکھا۔ وہ پہلے غیر قانونی طور پر کرنسی کا تبادلہ کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے بندوں کے پاس لائسنس ہے، وہ قانونی طور طریقے پر عمل کر کے بزنس کر رہا ہے۔ حاجہ کا موڈ خراب ہوا۔ قانونی طریقہ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کرپشن نہیں ہو رہی، بلیک سے زیادہ وائٹ میں کرپشن ہے، لہٰذا وقت آ گیا ہے ایک صحافی کو ٹپ دینے کا۔ آگے سیٹی خود بچ جائے گی، یہ سردار کی فائنینشل سورس کو چپ اوے کرنے کا وقت ہے۔ اسے یہ سوچتے ہوئے لطف آیا، وہ ایک ایک کر کے سردار کے لیے ہر دروازہ بند کر رہی تھی۔ زہرا نے اسے دیکھا۔ دیکھو حاجرہ، ایک بات مجھے سچ سچ بتا دو۔ انداز سنسنی خیز تھا۔ حاجہ بے اختیار بولی، کیا تم اپنے ایکسپرٹ وٹنس سے اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرواتی ہو نا؟ اللہ بخشے، وہ خفا ہو گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتی، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ صرف ایکسپرٹ کی بیس پر ملزمان ایکویٹ یا کنوکٹ نہیں ہوتے، مدعی کو گواہان اور ثبوتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیفنس کو انہیں ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ حاجہ خفگی میں بڑبڑائی، پتہ نہیں یہ اسٹیٹ سائیڈ اوپوننٹ ہمیشہ یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ دفعہ ثبوت اور شواہد گھڑ کر لاتا ہے۔ میں نے تمہارے ایکسپرٹ وٹنس اسٹڈی کیے ہیں، وہ جل کر کہنے لگی۔ پھر تمہیں اندازہ ہوگا، میڈیکل میل پریکٹس اور کنسٹرکشن کیس میں یہ 100% کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ہاہ! چاک سے بورڈ پر دائرے بن رہے تھے۔ عبدالتواب شاز کو لکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابو فہد کے 2 بیٹے ہیں، فہد اول کمپنی کا چیئرمین، اس کا اسکینڈل نکالنا مشکل ہے۔ اس نے اس کے نام پر کانٹا بنایا، مگر اس کی انگلی اٹھی۔ اس کا دوسرا بیٹا، یہ ایک ناکام انسان ہے، اس نے بہت مرتبہ تجارت کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ناکام رہا۔ اس کے کچھ دوست ہیں، ان کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے اسے یقین دلانا ہے کہ ہم اور یہ مل کر بہت پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسے اپنی خامیاں بھی دکھانی ہوگی۔ کیوں؟ وہ فی الفور بولا۔ اس کے لبوں پر ایک چتر مسکراہٹ آئی۔ تاکہ یہ ہمیں اپنی خامیاں دکھا سکے۔ وہ مسکرا پڑا۔ ہماری نقلی خامیاں؟ شاز بلیک بورڈ پر لکھنے لگا۔ اس کا ایک ایرانی دوست ہے یہاں جو پنساریوں کا کام کرتا ہے۔ ایرانیوں کا عرب ممالک میں پنسار کا کاروبار چلتا ہے۔ پہلے یہ کام چھوٹے پیمانے پر کرتا تھا، اب اسے بڑے پیمانے پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایک حب الوطن ہے، ایران سے بے حد محبت کرتا ہے، اپنے ملک کا نام ساری دنیا میں روشن کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم ایسا کیا کریں گے؟ ایرانی قالین بیچ کر؟ مطلب؟ عبدالتواب کو لگا کہ سب اوپر سے گزر گیا۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ کاروبار چلے گا؟ وہ کہنے لگا۔ ایک کہاوت ہے، ایرانی قالین بہترین طور پر غیر مکمل ہے اور ان و ان مکمل اور خالص ہے، کیونکہ خدا کمال ہے، کمال چیز اسی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے بنائے شاہکار کے بعد ایرانی قالین شاہکار ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے عبدالتواب نے آنکھیں پھیلائی۔ ڈائری پر ٹک لگ رہے تھے۔ رجب پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان جگہوں کو دیکھ چکا تھا جہاں اسے سلیمان اور کوہ نور کے ہونے کا شک تھا۔ کچھ نہیں ملا۔ اس نے تھکان سے ایک گہری سانس لی اور صفحہ پلٹا۔ امید تھی کہ وہ اسے مل جائیں گے۔ برابر کمرے میں تحلیل اور حاجہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ حاجہ نے ایک سرد آہ بھری، آنکھیں خالی تھیں۔ پتہ ہے تحلیل، جب کوئی بہت اپنا اسپتال میں ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ سماعت بند ہو جاتی ہے، مثبت سے مثبت چیزیں بھی غلط سنائی دینے لگتی ہے۔ مجھے ساری رپورٹس جیسے الفاظ سوری رپورٹنگ ٹو یو لگ رہے تھے۔ موت اسپتال میں جہاں مریض جسمانی امراض سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہاں اس کے گھر والے نفسیاتی اور جذباتی تناؤ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تحلیل بغور چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ باجو، اس نے اسے دیکھا۔ ہماری قسمت دیکھو، میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی اور آج میں اس گھر کا حصہ ہوں، اور تم اس گھر میں آنا چاہتی تھی تو نہ ہو کر بھی اس گھر کا حصہ ہو۔ اس نے کہا۔ اس نے کیا؟ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو۔ اب اس نے اس سے پوچھا، مطلب؟ تحلیل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے۔ ہاں باجو، خیال کی آمد ہوئی۔ تایا ابا ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری مدد اسلم نہیں، ایک باپ کر رہا ہے، اور اس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ دوسری طرف تسبیح کے دانے پر
تسبیح کے دانے پر گرا، ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ بخت روا پلنگ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ الفت ان کی جانب چلی آئی، ہاتھ میں دودھ کی پیالی تھی۔ ابا جی دودھ پی لے، انہوں نے اشارے سے اسے رکھنے کا کہا۔ ان کے چہرے پر وہ آزادگی کے آثار دیکھ رہی تھی۔ والدین ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنی اولاد کو ہزار چیزیں دینے کے بعد بھی کچھ نہ دے سکے تو انہیں برا لگتا ہے۔ شاز ہوٹل روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عبدالتواب نے تعاقب کیا۔ دیکھو، وہ پلٹا۔ اس نے اسے دیکھا۔ اس نے اسے اشارہ کیا۔ ہمیں یہاں ٹیلی فون استعمال نہیں کرنا اور محتاط رہنا ہے۔ مجھے ٹیپنگ وائر کا خدشہ ہے۔ اس نے سر ہلا کر کہا۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھا۔ میں فریش ہو جاؤں؟ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا ہے۔ میز پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل روم میں موجود تھے۔ عبدالتواب اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سردار کے بندوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اس نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پلیٹ اٹھائی۔ میں اس کے مال سے نہیں کھا سکتا۔ شاہ نواز نے اس دن مجھے منع کیا تھا۔ چرائی ہوئی روٹی ذائقے دار ہوتی ہے، لیکن عبدالتواب نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن اس نے سر ہلایا۔ حادثے کے روز؟ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ اس سے عالم رویا کے موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا، وہ پاکستانی اور ہندوستانی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں۔ اگلی بات وہ سمجھ گیا، اور اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے متعلق وہاں سے بآسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور اس نے پلیٹ میں کھانا نکال کر عبدالتواب کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، میں لے لوں گا، وہ بے اختیار بولا تھا۔ پکڑو، اس نے اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے زور دیا۔ پکڑو نا۔ اس نے اس سے پلیٹ لے لی۔ یہاں مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تناول کرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ تمہیں سب پتہ ہے نا؟ ہوٹل روم آنے سے قبل انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ہماری سورس ہے۔ شاز بلیک بورڈ پر لکھ رہا تھا۔ اس کا نام امیر افشار ہے۔ اور ہم اس سے کیسے ملیں گے؟ عبدالتواب نے پوچھا تھا۔ ایران میں مقیم ایک پاکستانی تاجر ان دنوں یہاں آیا ہے، مگر وہ بہت علیل ہے، اس لیے خائف ہے اس کے سوتیلے بہن بھائی اس کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ یہاں خفیہ طور پر اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ مطلب؟ اس نے چٹکی بجائی۔ تاکہ اگر وہ معلومات لیں گے تو ہم سیف پلے کریں گے۔ چلیں پھر، ایک خاتون چیئرمین ثاقب مختار کی دائیں جانب بیٹھی ہوئی بشاشت سے کہہ رہی تھی۔ اس جمعے کی بارات رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر اپنی اہلیہ کو دیکھا۔ ان کی بیٹی بڑے ضبط سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے اس سے ڈیل کی تھی۔ اگر وہ یہ شادی کر لے گی تو وہ زہرا کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، صحیح ہے۔ ان کی اہلیہ خادم سے کہنے لگی، راشد مٹھائی نہیں لائے؟ اگلے لمحے گھر کا دروازہ کھلا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ باہر طرز کے بھورے لانگ شوز نظر آئے۔ چیئرمین ثاقب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاجرہ کا چہرہ انہیں دکھائی دیا تو وہ اسے دیکھنے لگے۔ وہ ہلکی لیمن رنگ مغربی طرز کی آدھی آستین والی لیس لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ گلے میں ربن چوکر، لبوں پر سرخ لپسٹک، شوز کی ہیل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے سجیلے ڈھب اور پر اعتماد انداز میں اندر چلی آئی۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے۔ سر پر بڑی سی سفید بو پن لگی ہوئی تھی۔ کیا میرے بغیر ہی منہ میٹھا کریں گے؟ نوجوان لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سب اجنبیت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کے سامنے آتے ہوئے اپنے انداز میں ہاتھ اوپر کیے، چٹکی بجائی اور پیچھے سے آگے ہاتھ لاتے تصاویروں کی بارش کی۔ سب نے چونک کر سر جھکا کر ان تصویروں کو دیکھا۔ تصویریں اڑتی ہوئی میز پر گری۔ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں حیرت زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہچانا مجھے؟ وہ آگے چلے آئی۔ اس نے ایک فائل میز پر پھینکی تو جی احمد صاحب نے اس فائل کو دیکھا۔ وہ ٹھاٹھ سے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ یاد آیا میں کون ہوں؟ محظوظ ہوئی۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کا کیس لیا تھا۔ میں وہی ہوں جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، جب آپ کے سیاستدان دوستوں نے آپ پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے گلے سے تھوک نکلا۔ کمپنی کے امپلائی ریزائن کر چکے تھے۔ آپ کا اپنا وکیل بنا بتائے ویکیشن پر چلا گیا تھا۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگائی تو جی صاحب نے ایک نظر سامنے پڑی ہوئی فائل کی جانب دیکھا۔ یہ وہی فائل ہے جسے میں نے آپ کی وکیل کی حیثیت سے حاصل کیا تھا تاکہ مجھے پلینف کے گواہ پر جرم میں آسانی ہو۔ وہ ان کے خام مال اور کرپشن کا کچا چٹھا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ وہ اپنے طنزیہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ آپ کے اپنے پروجیکٹ انجینئر نے آپ کے خلاف گواہی دی تھی۔ اس نے پلینٹیف کے اصرار پر ہر جانے میں ملنے والی رقم کے لیے آپ کے خلاف گواہی دی تھی۔ آپ کے لیے بولنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ آپ کی طرف سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی کمپنی برباد ہو رہی تھی، بلکہ ہو چکی تھی۔ آپ کے سب پروجیکٹس آپ کے رائیولز نے آپ سے چھین لیے تھے۔
पुल की कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। पेलेंटिव अपने एक्सपर्ट को लेकर आए तो उन्होंने घटिया खाम माल का जिक्र किया। मैंने उसके बदल आपके खाम माल की रिपोर्ट खुद तैयार करवा के एग्जिबिट करवाई। आपकी कंपनी का म्यार पूरे शहर में ख़राब हो चुका था। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो आपके लिए गवाही देने वाला था। तो जी साहब को ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। आखिर एक बर्बाद होते आदमी के लिए कोई अपनी आखिरत क्यों ख़राब करता? मद्दुई आपसे आपके सिफर बैंक बैलेंस पर हर्जाना क्लेम तो नहीं कर सकते थे, पर आपको जेल भेजकर अपना इंतकाम लेने के लिए तैयार ज़रूर थे। कैसे भूल सकते थे वो उस दिन को? कटहरे में लवाहकीन के ख़ानदान वाले आए, फिर एक एक करके ऐने शाहिद आ रहे थे। कुछ देर पहले सब ठीक था। पल भर से पल पुल पर से आम रूटीन की तरह गाड़ियां गुजर रही थी। बैंड बाजों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पुल से बारात गुजर रही थी। मगर एकदम से हमें लगा ज़लज़ला आया है। लेकिन वो ज़लज़ला नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ पुल का और उसके नीचे तक का हिस्सा था। चंद लम्हे पुल हिला और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हाजा जुर्राह के लिए उठी। आप अक्सर इस पुल के एरिया से गुजरते हैं। गवाह ने सर को खम दिया। जी हाँ, वो चंद लम्हों के लिए ठहरे। मैं उस पुल पर से भी गुजरा हूँ। देखने में पुल की हालत कैसी थी? बिल्कुल ठीक था। कभी इससे पहले आपको यूँ महसूस हुआ कि ज़लज़ला आ रहा है या पुल में खराबी है? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। अगला गवाह कंपनी का साबिका प्रोजेक्ट इंजीनियर था। मैंने उन्हें अक्सर मना किया था ये 2 नंबर माल मत मंगवाए। मेरी अक्सर इनसे झड़प भी हुई, मगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये हमेशा अपनी मर्जी करते थे, इसीलिए इनकी इस मनमानी खामियाजा मासूम लोग भुगत रहे हैं। वो जुर्रा के लिए उठी और उसके सामने चली आई। कितनी देर से आप जुल्फ़िकार कंपनी के लिए काम कर रहे थे? यही कोई 8-9 साल। आप तब से अब तक क्या कर रहे थे? आप खामोश क्यों थे? आपको कंपनी ने कुछ माह पहले टर्मिनेट करने का फैसला किया था। वो कागजात उठाकर जज साहब और पेलेंटिव को देने लगी। जी, वो गड़बड़ा गया। आपके पास आखिरी चंद माह थे। जज साहब डॉक्यूमेंट को देखने लगे। इसलिए आपने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ गवाही दी। साबिक प्रोजेक्ट इंजीनियर के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अगर आप 2 नंबर माल के मुतालिक वाकिफ़ थे तो फिर आपने पहले सीटी क्यों नहीं बजाई? बताइए, आप खामोश क्यों थे? बताइए। अगर वो जवाब देता तो वो खुद को भी शरीके जुर्म बना लेता। कितने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे आप? 8-9 साल से आपने इस कंपनी को सर्व किया है। कितने प्रोजेक्ट्स लिए थे आपने इनके? उसने उससे खूब आड़े हाथों लिया था। 7 हाजा ने आंखें फैलाई। उसने जज साहब को देखा। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरा डिफेंस तो आपको याद ही होगा। वो ये कहते हुए महफूज हुई। कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस कैन मेक मेक और ब्रेक अ केस। एक्सपर्ट विटनेस कटहरे में खड़े गवाही दे रहे थे। मुसलसल गाड़ियों के गुजरने से ब्रिज की फ्रीक्वेंसी अपलाइट से मैच हो जाती है। ऐसे ही और भी केसेस हैं जिनमें बज़ाहिर ब्रिज बिल्कुल ठीक और बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, मगर एकदम से मलियामेट हो गए। चूँकि ब्रिज की मैकेनिकल रिसोनेंस मजबूत थी, तो वो वाइब्रेट हुआ, जिससे सब जलजले से तशबीह देने लगे। ये केस वाज़ेह तौर पर इस फेनोमेनिया पर बेस करता है। तो जी साहब बर्फ़ का मुजस्समा बने उसके सामने बैठे हुए थे। वो ठहरी, उसकी पलकें उठी। अगर मैं ना होती तो आज आप जेल में होते, क्योंकि पैसे तो अदा करने के लिए आपके पास थे ही नहीं। आप अपने इल्ज़ामात से बरी हुए। आपको दोबारा से प्रोजेक्ट मिलने लग गए। सुना है आपके माली हालात भी मुस्तहकिम हो गए हैं, तभी आप किंगफिशर का हिस्सा बनने लगे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता करके आपको फिर से कंगला होना पड़ जाए। हाजा उनके रूबरू बैठी थी। लाउंज की हर शय साकित हो चुकी थी। चले एक सेटलमेंट करते हैं। दूसरी तरफ शाह आईने के सामने खड़ा परफ्यूम छिड़क रहा था। अब्दुल तवाब ने उसे स्प्रे करते देखा। भाई, अबशार खुशबुओं का दिलदादा है। फारसी लोग खुशबू पसंद करते हैं। ये अच्छा तासुर देने के लिए है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। उसने परफ्यूम रखी तो अब्दुल तवाब उठाने लगा। उसने उसके हाथ पर हाथ मारा। अब्दुल तवाब ने उसे देखा। तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरी जैसी परफ्यूम मत लगाओ, ये तुम्हें महंगी पड़ेगी। तो उसे बुरा लगा था। ऐसा तो वो नहीं सोचेगा, वो अच्छा इंसान है। मैंने कहा था वो हुब्बुल वतन है। उसने सादगी से उसे बताया। माहिर इंसानियत नहीं। वो खामोश हो गया। और वो खुशबुओं का दिलदादा है, तो हमें अपनी क्लास बरकरार रखनी चाहिए। अब्दुल तवाब मेज़ की जानिब आया। मेज़ पर रखे कागजात को दुरुस्त कर रहा था। शाज घूमकर उसकी जानिब आया। ऑर्डर करो। उसने ताबेदारी से सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया। बस्तनी संती ईरानी आइसक्रीम, काली चाय और फल ऑर्डर करो।
کھیرا لازمی کھیرا؟ اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بتانے لگا، اس کی ثقافت میں کھیرا سبزی نہیں پھل ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے، اسے متاثر کرنا، یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس کی روایات کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آفٹر آل ہمیں ایرانی قالین کا بیوپار کرنا ہے، لیکن ایرانی قالین ہی کیوں؟ شاز نے پیچھے ہاتھ باندھ دیے۔ کبھی پوچھنا ملکہ برطانیہ سے کہ اس کے انگلستان کے عجائب گھروں میں ایرانی قالین موجود ہے، اور ایرانی بھی اپنے قالینوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب وہ نیا گھر بناتے ہیں تو لوگ انہیں 3 ایرانی قالین دیتے ہیں۔ عبدالتواب محظوظ ہوا۔ آپ مارکیٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ اسے رجب کا مشورہ یاد آیا۔ سیاست کیوں نہیں کرتے؟ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ تم تمہارا آفر ینیمی اور ملکہ برطانیہ یہ طے کر لو۔ مجھے مارکیٹنگ، سیاست یا پھر وکالت کرنی چاہیے۔ عبدالتواب مسکرا کر بولا، آپ پر سب جچتا ہے، چلو۔ اس نے اسے اشارہ کیا، آرڈر کرو۔ دوسری طرف لائبہ چیئرمین ثاقب دیوانہ وار چلا رہے تھے۔ لڑکے والے جا چکے تھے۔ ان کی اہلیہ انہیں خاموش کروانا چاہ رہی تھی۔ سنیں، یہ لڑکی اپنے گھر کا تماشا کیسے لگوا سکتی ہے؟ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاجرہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے گلا صاف کیا، سر۔ وہ غیظ و غضب سے اس کی جانب پلٹے۔ تم خاتون بیرسٹر ہاجرہ؟ اس نے سادگی سے تصحیح کی، بیرسٹر ہاجرہ ہے میرا نام۔ میز پر لائبہ اور اس کے معشوق کی اب بھی تصویریں پڑی ہوئی تھیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی جانب چلے آئے۔ ایک سیٹلمنٹ کرنے آئی ہوں۔ اس نے لفافے کی شکل کا سفید پرس اپنی بغل کی دائیں جانب سے بائیں جانب دبایا۔ کیسی سیٹلمنٹ؟ میں جانتی ہوں آپ کی زندگی میں ایام 12 چل رہے ہیں، سیٹی بجنے والی ہے، مگر میں آپ کو ایسی آفر دوں گی جس سے کمپنی آپ کی ہو سکتی ہے، اور آپ تمام تر الزامات سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی اہلیہ بر کی مانند اس کی جانب پلٹی۔ حاجرہ نے محظوظ ہوتے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ ایک مشہور برانڈ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ ان کے چھپ دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ اس عیاشی کو قطعاً چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ چیئرمین صاحب خاموش ہو گئے۔ بدلے میں آپ کو میرے موکل کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ سٹپٹائے، مگر ان کی اہلیہ آگے چلی آئی۔ ثاقب، لائبہ کا جھکا ہوا سر اٹھنے لگا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر کمپنی میں سب کچھ ہمارا ہے تو پھر تو ہمیں بس ایک سیدھے سادھے لڑکے کی خواہش ہے جو ہمارا بن کر رہ سکے۔ حاجرہ نے اتفاق کیا۔ بالکل۔ چیئرمین صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے حاجرہ کو دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتے وہ کہنے لگی، گرافٹ کیس بنے گا جس کا الزام سی ایف او پر جائے گا۔ ویسے بھی وہ اور سی او او آپ کے خلاف لابی کر رہے ہیں۔ آپ کا ہونے والا داماد اس میں آپ کا ساتھ دے گا اور اپنے مرحوم دوست کا ان کا اکمپلائز شریک جرم بتائے گا۔ اس کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہے اور مرحوم کچھ ایسے ثبوت چھوڑ گئے ہیں جس سے ہم اسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے۔ وہ رکی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حاجرہ چیئرمین ثاقب کے سامنے کھڑی پورے اعتماد سے بولی، ہائر می، اور لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ چارلس ڈکن نے کہا تھا، اگر دنیا میں برے لوگ نہ ہوں تو پھر اچھے وکیل بھی نہیں ہوتے، اور وہ در حقیقت برے لوگوں کے لیے ایک اچھی وکیل تھی۔ صوفے پر ٹانگ رکھ کر ایک دراز قد آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سر کے بال بھورے، بھوری گھنی مونچھیں، سبز سمندری رنگ آنکھیں۔ شاز اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ عبدالتواب اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ شاز نے اسے کاپیاں پھیر کر دکھائی۔ میرے آدمی زمان منگول کے انداز کا بھی ایرانی قالین بناتے ہیں۔ شاز نے اپنا قلم اٹھایا۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ یہ کاروبار محض پیسے کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آواز نکالی۔ عبدالتواب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناندارت کی بجائے اس نے اسے قائل کرنے کے لیے انہی کا انداز اپنایا تھا۔ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ ہر قوم کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، اور گفتگو کے انداز میں ایک اشارتی علامات ہوتی ہے۔ ہمیں اسے یقین دلانا ہے کہ ہم اس کے وطن کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ شاز کہنے لگا، میں آرٹ کا دلدادہ ہوں، خاص طور پر ایرانی ثقافت کی۔ میرا خاندان آزادی کے بعد ایران ہجرت کر گیا تھا، اس لیے میری دلی وابستگی ایران سے ہے، اور ایرانی قالین تو عالمی کاریگری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقصد پیسہ کمانا ضرور ہے، مگر صرف پیسہ مقصد نہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ دیکھیں، اگر ہماری کچھ مدد کی جائے تو یہ کاروبار چل سکتا ہے۔ ہمارا کام ایک نمبر ہے۔ آج کل لوگ ایرانی قالین کی نقل بنا رہے ہیں، مگر اگر آپ ہمارا کام دیکھیں
دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک فیتہ صاف اور واضح دکھائی دے گا۔ اس نے اس کی پوری بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ مجھے کچھ معلومات کرنی پڑے گی، ان دنوں میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ حال ہی میں میرے دوست کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ عبدالتواب کی آنکھیں کھلی۔ ہوائی اڈے کے ذریعے معلومات ہوگی، وہ صرف انٹری لسٹ دیکھیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ جھوٹ کو سچائی سے بولنا اس کا ایک جوہر تھا، شاز بھائی نا۔ اس آدمی کی انگلی اٹھی۔ دوسری بات، میں پہلے ہی بہت سے کاروبار میں پیسہ لگا چکا ہوں، لیکن اس نے بھونک اٹھایا، میرا ایک دوست ہے، تجارت میں اسے قسمت نے بہت مرتبہ ناکام کیا ہے، آپ کو اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ احتجاجاً مسکرایا، کیوں نہیں؟ اس کی ایک نظر عبدالتواب سے ملی۔ آپ فکر مت کریں، وہ اسے یقین دلانے لگا، میں آپ کے دوست کے لیے حاجی فیروز ثابت ہوں گا۔ حاجی فیروز، ایرانی سینٹا کلاس۔ عبدالتواب ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی کو اپنی جانب مائل کرنے کا بہترین پیترا اس کی سوچ کو نقل کرنا۔ حاجی فیروز کے ذکر پر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ لگتا ہے آپ بھی میری طرح ہماری روایات کے بہت دلدادہ ہے۔ جی بالکل۔ اس نے اپنا کوٹ درست کیا۔ میں آپ کا رابطہ نمبر اسے دوں گا، وہ جلد آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ سپاس آغا افشار۔ عبدالتواب نے مالٹا پلیٹ سے اٹھایا۔ شاز نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا، ایرانی اور عربی کی مماثلت کی وجہ سے وہ الجھ گیا تھا۔ برتقال نہیں، پرتقال۔ اس نے اسے دیکھا اور عبدالتواب کہنے لگا، بخور بخور، کھائے کھائے۔ شوز کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے لفافے طرز کا پرس پکڑے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ چند لمحے قبل اس کی ان کے ساتھ ہوئی گفتگو، میں آپ کے لیے کام کروں گی، مگر ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ دکھانے کے لیے آپ کو مجھے اپنا ہر گندا کام دکھانا پڑے گا، تاکہ میں ان لوپ ہولز کو بھر سکوں۔ وہ نجیب پہلوان گلی میں چلی آ رہی تھی۔ مر جا آواز پر وہ چونکی۔ اس نے علی اور ولی کو لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے گھر کی جانب جانے لگی۔ مرنا مر جا اور مرو جا کر جیسے الفاظ کبھی مزاحیہ نہیں لگتے جب ایک مرتبہ آپ کا کوئی اپنا موت کے منہ میں چلا جائے۔ وہ گیٹ کھول کر اندر چلی آئی۔ صلاح الدین صاحب کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، بے غیرت، ٹیلی ویژن دی جان ہی نہیں چھڑدا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے ہنسی آئی۔ غالباً وہ طلال کو جھڑک رہے تھے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی تب تک اس گھر کا ماحول ٹھیک تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ جیسے ماں گزر گئی اس گھر میں ٹی وی آ گیا، ڈش لگ گئی اور یہ ملکہ چھپ چھپ کر ناولیں کہانیاں پڑھنے لگ گئی۔ اماں جی زندہ تھی تو یہ چو نہیں کرتے تھے۔ کچھ فریدہ گزر گئی تو پوری چھوٹ مل گئی ہے۔ دیکھتا ہوں اب کیسے راتوں کو جاگ کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ وہ اوپر چلی آئی تو اسے چارپائی پہ لیٹا ہوا طلال غنودگی میں ان کی جھڑکیں سنتا ہوا دکھائی دیا۔ سارا دن سو کر گزار دیتا ہے بے غیرت، امتحان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تحلیل بیٹا۔ انہوں نے باورچی خانے کی جانب دیکھا۔ حاجہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی چچا جی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ انہوں نے سختی سے اس سے کہا، اسے آج روٹی نہیں ملنی چاہیے۔ جی چچا جی۔ اس نے یہ کہہ کر تابعداری سے سر ہلا دیا۔ حاجہ نے ایک نظر اپنی بہن کا جائزہ لیا اور پھر اس گھر کا۔ کیا یہ واقعی یہاں ایڈجسٹ ہو رہی ہے؟ اور کوئی ضرورت نہیں ایک ایک کے پاس جا کر خوشامدیں کرنے کی، کھانا بن گیا ہے نا تو یہ خود کھا سکتے ہیں۔ حاجہ نے متاثر ہوتے ہوئے صلاح الدین صاحب کو دیکھا، تم یہ بھی کر رہی ہو، یہ بہت ہے، اوپر اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ رویہ گلشن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا، یا کندھے اچکے۔ شاید وہ اب مزید ایک اور گلشن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پھر سے تحلیل کو دیکھا۔ ہماری تحلیل کی قسمت۔ اس نے نفی میں ہاتھ ہلایا۔ شکر میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اب اس فیصلے پر پہنچ گئی تھی، شاز ایک غلط فیصلہ نہیں تھا۔ شاز کے خیال پر وہ سوچنے لگی، صلاح الدین صاحب طلال کو جگا رہے تھے۔ ایسا نہیں میں اسے یاد نہیں کرتی، مگر روز مرہ کے کام ایک کٹھن دن مجھے اس کے بغیر مرنے سے روکتا ہے۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، انسان آگے بڑھ سکتا ہے، بس اگر خود کو تھوڑا مصروف کر لے، یہی حقیقت ہے۔ اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کہانی کو، اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔